العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا احمد بن منی اخبرنا حسین اخبرنا عبد الملک ابن عمیر عن عیاد بن لقیط قال اخبرنی ابو رمثا قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابن لی فقال ابنک هذا فقلت نعم اشهد به او قال اشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفصل لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمثا اسمه رفاع ابن يثربي التيمي. عزیز طلبہ، یہ باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کرنے کے بیان میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب فرمایا نہیں فرمایا، اس میں اختلاف ہے علماء ائمہ کا، اور اختلاف کی وجہ کئی مختلف روایتیں ہیں. چنانچہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ جو کچھ بال سرخی مائل ہو گئے تھے، سنہرے ہو گئے تھے، وہ قدرتی طور پر تھے، خضاب کی وجہ سے نہیں تھے. امام ترمذی کا بھی یہی رجحان ہے. امام ترمذی کے یہاں بھی صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں فرمایا، اور عام احناف کا رجحان بھی ایسا ہی ہے. لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب فرمایا، خضاب کرنا سنت ہے. کچھ روایتیں اس طرح کی بھی ہیں. لیکن دونوں طرح کی روایتیں ہیں، اس لیے محققین نے تطبیق اس طرح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی خضاب فرمایا، اکثر نہیں فرمایا. یعنی اکثر و بیشتر تو بغیر خضاب کے، ہاں کبھی کبھی آپ نے خضاب فرمایا بھی ہے. شواب حضرات کہتے ہیں کہ خضاب کرنا سنت ہے، لیکن سیاہ رنگ کا خضاب کہ سفید بال بالکل سیاہ بڈھے جوان نظر آنے لگے، یہ حرام ہے. روایت میں عیاد بن لقیط کہتے کہ مجھے ابو رمثا نے خبر دی. انہوں نے وہ اپنا واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں اتیت رسول اللہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ما ابن لی اپنا ایک لڑکا لے کر، ایک بیٹا لڑکا تھا، ساتھ ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. فقالت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابنوں کا حاضہ، یہ ابنوں کا حاضہ اصل میں ابنوں کا حاضہ یا حاضہ ابنوں کا، کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ استفہام کے طور پر آپ نے پوچھا. کہتے ہیں راوی میں نے کہا ہاں. اشہد بھی، آپ اس پر گواہ رہیے، یا اشہد بھی، میں اس کی گواہی دیتا ہوں. اشہد بھی ہی پڑھیں گے تو یہ امر کا صیغہ ہوگا، مطلب ہوگا کہ آپ میرے اس اقرار پر گواہ بنیے. کن شاہدن علی اقراری، میں اقرار کر رہا ہوں یہ میرا بیٹا، اس پر آپ گواہ ہو جائیے. یہ مطلب ہے کہ میں اعتراف کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں اس کے بیٹے ہونے کا. اصل میں یہ بات انہوں نے اس لیے فرمائی کہ عرب میں زمانے جاہلیت کے اندر ایک جاہلانہ طریقہ تھا
کہ اگر باپ سے کوئی جرم صادر ہوتا تو بدلے میں بیٹا پکڑا جاتا، اور اگر بیٹے سے کوئی جرم صادر ہوتا تو بدلے میں باپ پکڑا جاتا۔ اسی وجہ سے ابو ریمسا نے یہ بات کہی تھی کہ میرا اپنا سلبی بیٹا، آپ گواہ رہیے یا میں اقرار کر رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی جرم قصور صادر ہو جائے تو عربوں کے طریقہ کے مطابق میرے اسے لڑکے سے اس کا بدلہ لیا جائے، لڑکے کو پکڑا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کلی طور سے اس کا رد فرما دیا، فرمایا لا یجنی علیک ولا تجنی علی، تیری جنایت اس کی جنایت تجھ پر نہیں اور تیری جنایت اس پر نہیں، تو جنایت نہ کرے گا اس پر اور وہ جنایت نہ کرے گا تجھ پر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ جاہلانہ طریقہ ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سزا اسی کو، جرم جس کا، تیرے بیٹے کے جرم کا تجھ سے اور تیرے جرم کا تیرے بیٹے سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی جنایت اس پر اور تیری جنایت مجھ پر ہوگی، اس کے برعکس جاہلانہ طریقے کے مطابق نہیں ہوگی۔ قرآن نے بھی اس مضمون کو بیان کیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی گناہ سے بوجھل دوسرے کے گناہ کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ اصل میں یہ تو قیامت کے بارے میں، قیامت میں ہر کوئی اپنے کیے پر پکڑا جائے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اس سے ایک قانون بنتا ہے کہ جو کرے وہی بھرے گا، قصور کسی کا ہو سزا کسی کو ملے، یہ اسلامی طریقہ نہیں، جاہلانہ طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرما دیا، لا یجنی علیک، اس کی جنایت تجھ پر نہیں، ولا تجنی علیک، اور تیری جنایت اس پر نہیں، وہ تجھ پر جرم نہیں کرے گا، تجھ پر اس پر نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے کیے پر پکڑا جائے گا۔ کل نفس رہینہ بما کسبت۔ آگے کہتے ہیں وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ، اور میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ متغیر بال کو سرخ، شیب سیاہ بال کا متغیر ہو جانا، سفید پڑ جانا، آپ کے کچھ بالوں کو سرخ دیکھا۔ قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، ابو عیسیٰ امام ترمذی ہیں، یہ حضرت امام بخاری کی تقلید میں ان کی اتباع کرتے ہوئے اس طرح قال ابو عیسیٰ کہتے ہیں جیسے کہ امام بخاری اپنے بارے میں کہتے ہیں قال ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری۔ ھذا احسن الشیء، یہ وہ بہترین چیز ہے، سب سے اچھی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے حضور کے بالوں میں خضاب کرنے کے بارے میں، یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح و افسر اور سب سے زیادہ واضح، سب سے زیادہ کھلی حدیث ہے۔ اور وجہ بیان کی اس لیے کہ دوسری اور صحیح روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبلغ الشیب، وہ شیب کو پہنچے ہی نہیں تھے، یعنی بال میں سفیدی کی ایسی نوبت آئی نہیں تھی کہ خضاب کی ضرورت پڑے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام ترمذی دوسری صحیح روایتوں کے حوالے سے کہہ رہے لم یبلغ الشیب، حالانکہ دوسری روایت سے اور ثابت ہے کہ آپ نے 2 خضاب کیا، آگے بھی روایت آ رہی ہے، تو بظاہر روایتوں میں تعارض ہے۔
جواب یہ ہے کہ کوئی تعارض نہیں ہے، اس طرح تطبیق دے دیں کہ جہاں خضاب کی نفی والی روایت ہے اس سے مراد اکثر و بیشتر، اور جہاں خضاب کی اس بات والی روایت ہے اس سے مراد کبھی کبھی۔ نفی والی روایت کثرت پر محمول ہے اور اس بات والی روایت قلت پر محمول ہے، یعنی اکثر و بیشتر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب نہیں فرمائے اور کبھی کبھی خضاب فرما بھی دیا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن اور زیادہ واضح بہتر اس لیے کہا کہ اس روایت میں بالوں کے سرخ ہونے کا ذکر ہے۔ رأیت الشیب احمد، بال متغیر ہوئے تھے مگر وہ سرخ تھے، سفید نہیں ہوئے تھے کہ جن میں خضاب کی ضرورت پڑی ہو۔ امام ترمذی کا رجحان بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں فرمایا۔ بالوں کے سرخ ہونے کا ذکر ہے، یعنی یہ بال کا سرخ ہونا خضاب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ قدرتی طور پر، کیونکہ بال جب سفید ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ متغیر ہوتا ہے اور سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کے بال سنہرے تھے، سیاہی میں تغیر آ گیا تھا، لیکن یہ بال سفید نہیں ہوئے تھے، سفید بال ہونے کی حد کو پہنچے ہی نہیں بلکہ وہ سرخی مائل ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے امام ترمذی نے اپنے مسلک کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا ھذا احسن و صحیح، یہ بہترین چیز یعنی بہترین روایت حدیث ہے، صحیح زیادہ صحیح ہے اس خضاب والے باب کے سلسلے میں، اور افسر اور زیادہ واضح ہے۔ بہرحال اس روایت سے امام ترمذی کا جو اپنا رجحان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے سلسلے میں وہ واضح ہو جاتا ہے۔ آگے امام ترمذی نے ابو ریم صاحب جو راوی ہے ان کا تعارف کرایا کہ یہ کنیت ہے ان کی، ان کا اصل نام رفاع بن یثربی تیمی ہے۔ دوسری روایت ہے اس دوسری روایت میں حضرت عثمان بن موہب کہتے ہیں سئل ابو ہریرہ کہ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا حل خضب رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب فرمایا؟ قالت، انہوں نے کہا ہاں، یہ وہ روایت ہے جو خضاب کی اس بات میں۔ حدیث بیان کر کے آگے امام ترمذی کہتے قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ نے امام ترمذی فرماتے وَرَوَى ابو عوانہ حاضل حدیث، کہ ابو عوانہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے عثمان بن عبداللہ بن موہب سے، فقالت، تو انہوں نے فرمایا ان ام سلمہ۔ دیکھو یہاں روایت کی سند ہے، اس سند میں آخر میں جو راوی ہے عثمان بن موہب، یہ ابو ہریرہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ وہ ابو ہریرہ یہ آخری راوی، آخری سند کا حصہ ہے کہ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا تو نے ایسا کہا، اور یہی روایت ابو عوانہ نے پیش فرمائی ہے، تو آخر میں عثمان بن عبداللہ بن موہب کا، لیکن آخری حصہ جو سند کا ہے اس میں ابو ہریرہ نہیں بلکہ ان ام سلمہ۔ امام ترمذی یہ عبارت لا کر کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ اتنی بات سمجھ لو کہ حدیث باب سے خضاب کا ثبوت ملتا ہے، تطبیق دے دی گئی ہے، کہیں نفی ہے کہیں اس بات ہے، بتایا گیا کہ کبھی کبھی آپ کا معمول تھا کہ خضاب کر لیتے تھے لیکن اکثر و بیشتر آپ خضاب نہیں فرماتے تھے، تو کسی وقت میں خضاب ہے کسی وقت میں خضاب نہیں ہے، جس نے جیسا دیکھا ویسی خبر دے دی۔
اب امام ترمذی جو اپنی عبارت پیش کرتے ہیں اس سے جو ان کا مقصد ہے وہ سمجھے. امام ترمذی اس روایت کے اضطراب کا ذکر فرمانا چاہتے ہیں. روایت میں اضطراب ہے. وہ اس طرح سے کہ یہی حدیث جو اس سند سے یہاں پر بیان کی گئی، امام ترمذی نے کہا کہ ہم سے سفیان بن وکی نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم کو میرے والد نے خبر دی، یعنی سفیان کے والد وکی نے، اور انہوں نے شریک سے روایت کی، اور شریک نے عثمان بن موہب سے، اور انہوں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا. لیکن ایک دوسری سند ہے ابو عوانہ والی جس میں یہی حدیث بیان کی گئی. ابو عوانہ نے یہ حدیث جو بیان کی ہے وہ بھی عثمان بن عبداللہ کے حوالے سے، لیکن عثمان بن عبداللہ بن موہب نے وہاں سئل ابو ہریرہ نہیں کہا بلکہ ان ام سلمہ، ام سلمہ سے یہ روایت ہے. امام ترمذی اس سے ایک تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ راوی کو شک ہو گیا، اس لیے ام سلمہ کے بجائے ابو ہریرہ کہہ دیا. تو گویا یہ عبارت لا کر کے امام ترمذی نے راوی کے وہم، شک کو اور روات کے اختلاف کو بیان کیا. راویوں کا اختلاف ہے، کہیں ابو ہریرہ ہے اور کہیں ام سلمہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے امام ترمذی کی عبارت کا کہ روایت ایک ہی ہے لیکن سند دو ہیں، اور دوسری سند والی روایت کو بطور تائید کے امام ترمذی پیش کر رہے ہیں کہ یہ روایت جیسے ابو ہریرہ سے مروی ہے اسی طرح سے ام سلمہ سے بھی مروی ہے. گویا کہ اس حدیث کی دو سند ہے، ایک سند میں ابو ہریرہ، ایک سند میں ام سلمہ ہے. یہ دو مقصد ہو سکتے امام ترمذی کی اس عبارت کا. کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ امام ترمذی نے کہا کہ ابو عوانہ نے اس حدیث کی روایت عثمان بن عبداللہ بن موہب سے کی. فقالت، تو انہوں نے یعنی عثمان بن عبداللہ نے کہا ان ام سلمہ، یعنی یہ روایت ام سلمہ سے مروی ہے. آگے اس باب سے متعلق دو حدیثیں اور رہ جاتی ہیں، انشاءاللہ تعالی کل اس پر کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.